الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، یہ جو کورس ہے یہ کورس ہوگا ہادہ طریقی نامی کتاب، مائی پاتھ یہ کتاب ہے جو IPC سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کتاب کے میسیج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب میں بنیادی طور پر 4 ابواب ہیں، 4 بھاگ ہیں اس کے۔ سب سے پہلے اس میں عقیدہ کے مسائل ہیں، اس کے بعد فقہ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، عبادات کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد سیرت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر جیونی کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور اس کے بعد اسلامی ششٹاچار، اخلاق اور حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کتاب کو ہم لوگ آج سے شروع کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا ہندی انواد نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو ہندی میں انواد کر کے بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں اس کتاب کی طرف۔ ایک حدیث سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے۔ حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وجبت لہ الجنہ۔ جس کسی نے کہا کہ میں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کس بنیاد پر جنت واجب ہوئی؟ جس نے کہا کہ میں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر راضی ہوں، سنتشٹ ہوں، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، اور آپ کے نبی کون ہیں، تو ان تینوں سوالات کا جواب اس حدیث میں پایا جاتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہی وہ 3 سوالات ہیں جو ہر انسان سے اس کی قبر میں پوچھے جانے والے ہیں۔ یہی 3 سوالات ہر انسان سے اس کی قبر میں بھی پوچھے جائیں گے، یعنی تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہیں۔ اسی کا اقرار اس حدیث میں ہے کہ جو آدمی اللہ کو رب مان کر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو رب مان کر راضی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ہی اس کا اعتماد ہو، اللہ تعالیٰ سے ہی وہ مانگے، اللہ تعالیٰ کو ہی مشکل دور کرنے والا سمجھے، اللہ تعالیٰ کو ہی نفع پہنچانے والا سمجھے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگے، اللہ سے وہ سنتشٹ ہو جائے، اللہ کو رب مان کر وہ سنتشٹ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر اسلام کو دین سمجھ کر کے راضی ہو جائے، مطلب اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کی جو شکشائیں ہیں، اسلام نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کرنے لگ جائے، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لے اور ان سے سنتشٹ ہو جائے، اور اسلام کے ویرودھ میں جو بھی کام ہیں ان سے اپنے آپ کو روک لے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی دھرم ہیں
ان دھرموں کا انکار کر دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر سنتشٹ ہو جائے، راضی ہو جائے، مطلب کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے روک لیا جائے اپنے آپ کو، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی اللہ کی عبادت کی جائے۔ جو آدمی ایسا کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنن ابی داؤد کی اس حدیث میں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو یہ کام ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اسلام کے پلرز اور عقیدہ کے سدھانت، اور اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث ہے جس کو ہم حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حدیث جبریل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس بیچ کے ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہمارے سامنے ایک آدمی ظاہر ہوا جس کا لباس بہت سفید تھا اور اس کے بال بہت کالے تھے۔ لباس سفید اور بال بہت کالے تھے، اور اس پر سفر کا کوئی نشان بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا، اور ہم میں سے کوئی آدمی اس کو پہچان بھی نہیں رہا تھا۔ وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا، اور اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں رانوں پر رکھ لیں اور اس نے سوال شروع کیا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی صحیح عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور نماز قائم کر اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے، اور اگر طاقت ہو تو حج کرے۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر بہت آشچرج ہوا، تعجب ہوا کہ یہ ویکتی سوال بھی کر رہا ہے اور اس کا سمرتھن بھی کر رہا ہے، اس کی تائید بھی کر رہا ہے۔ اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ اے نبی مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ پہلا سوال کیا تھا؟ اسلام کیا ہے؟ دوسرا سوال کیا کہ اے نبی بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اس نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ کہا۔ اس نے تیسرا سوال پوچھا، اے نبی مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو مانو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو، یعنی یہ کلپنا نہیں پیدا ہو پاتی ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اے نبی مجھے بتائیے قیامت
کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، یعنی جو سوال کر رہا ہے اس سے سوال کیا جانے والا اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے گزارش کی کہ مجھے قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ لونڈی جب اپنی مالکہ کو جنم دینے لگے اور جب ننگے پاؤں، ننگے بدن، غریب اور نردھن بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں، اونچے اونچے بھون بنانے میں گرو کرنے لگیں، فخر کرنے لگیں، مقابلہ بازی کرنے لگیں، پھر وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں صحابہ کرام کے بیچ آتے ہیں اور کچھ سوالات کرتے ہیں تاکہ صحابہ کرام کو دین سکھایا جا سکے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ حدیث جسے ہم حدیث جبریل کے نام سے جانتے ہیں، کیا ہے؟ حدیث جبریل۔ اس حدیث میں بنیادی طور پر حضرت جبریل علیہ السلام نے 4 سوالات کیا۔ پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے، دوسرا سوال تھا ایمان کیا ہے، تیسرا سوال تھا احسان کیا ہے، چوتھا سوال تھا قیامت کب آئے گی۔ تو ہم بنیادی جو 2 سوال ہیں ان پہ ہم آج کے درس میں ڈسکس کریں گے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اسلام کے 5 پیلرز بیان کیا۔ گویا کہ اس حدیث میں اسلام کے 5 پیلرز بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے ایک گھر کچھ پیلرز پر ٹھہرتا ہے، ویسے ہی اسلام بھی کچھ پیلرز پر ٹھہرا ہوا ہے۔ ان پیلرز کو اگر قائم رکھیں گے تو اسلام ٹھہرا رہے گا، اگر ان پیلرز کو گرا دیں گے تو اسلام بھی گر جائے گا۔ وہ کون کون سے پیلرز ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر جو مین کھمبا ہے، مین پیلر ہے، وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ پہلے نمبر پر شہادتین کی گواہی، دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا، اور چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں نمبر پر حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 پیلرز ہوئے۔ آپ سے پوچھا جائے گا اسلام کے کتنے پیلرز ہیں، تو آپ کہیں گے اسلام کے 5 پیلرز ہیں: کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ دوسرا سوال اس میں ہے ایمان کے کتنے پیلرز ہیں، اور ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ایمان کے 6 پیلرز ہیں: اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ شہادتین اور توحید کا ارتھ، اس کے بارے میں اب ہم جانیں گے۔ توحید کا سب سے پہلے مہتو کیا ہے؟
توحید کا سب سے پہلے ہم جانیں گے مہتو کیا ہے، توحید کی سب سے پہلے اہمیت کیا ہے۔ توحید کا گیان سارے گیانوں میں سب سے افضل اور مہتوپورن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ وہ اللہ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارے پروجوں کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، آسمان سے بارش برسائی، زمین سے اناج نکالا جسے ہم اور آپ کھا رہے ہیں، سب کچھ اسی نے کیا، تو اس کو تو جاننا چاہیے نا۔ تو اس کے بارے میں جانکاری دنیا کے سارے گیان میں سب سے بہتر جانکاری ہوگی نا۔ تو چونکہ توحید کا سمبند اللہ کی ذات سے ہے، اس لیے اللہ کو جاننا سب سے بہتر علم ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ دین کا سدھانت بھی ہے جس پر اسلام کے سارے کام آدھارت ہیں۔ تو جس نے بھی اسلام کو جان لیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیا، توحید کا اقرار کیا اور اس کی مانگ کو سمجھ لیا، حقیقت میں وہ سچے دین پر ہے۔ اور جو کوئی بھی اسلام کو نہیں سمجھ سکا وہ جھوٹے دھرم کا پالن کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد آیت نمبر 19 میں بیان فرمایا، أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ بھلا وہ انسان جو جانتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ پر اترا ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ ست ہے، وہ سچا ہے، کیا اس کے جیسے ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو آدمی اللہ کو پہچان لے رہا ہے، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے قانون کو جان لے رہا ہے، اے نبی آپ پر جو شریعت اتری ہے اس شریعت کی پہچان کر لے رہا ہے، وہ اصل میں آنکھ سے دیکھنے والا ہے۔ اور جو اللہ کی پہچان نہیں کر سکا، جو آپ پر اتاری گئی شریعت کی پہچان نہیں کر سکا، وہ آنکھ رکھنے کے باوجود آنکھ سے محروم ہے۔ کمن ہوا اعمیٰ، وہ اندھے کے جیسے ہے۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ نے کیا فرمایا، او من کان میتا فاحییناہ، کیا تم اسے نہیں دیکھتے جو مردہ تھا، ہم نے اس کو زندگی پردان کی، ہم نے اس کو جیون دیا۔ یہ جیون کون سا ہے؟ یہ ایمان کا جیون ہے، یہ اسلام کا جیون ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جیون ہے۔ جو آدمی اسلام کو نہیں جانتا ہے، ایمان کو نہیں اپنا رہا ہے، وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان نہ رکھنے والے آنکھ رکھ کر بھی اندھے ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، یاد رکھیں کہ سمجھتے تو وہی ہیں جو بدھی رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں۔ گویا کہ جو مسلمان ہے وہ سمجھ رکھتا ہے، اور جو اسلام کی نعمت سے محروم ہے وہ لاکھ گیان رکھنے کے باوجود سمجھ نہیں رکھتا، عقل نہیں رکھتا۔ اور جس نے توحید کے علم یا دوسرے جو لابھدائک علم ہیں ان سے اس نے فائدہ اٹھایا، اب اس کو چاہیے کہ توحید کا جو علم رکھنے والے ہیں، توحید کی جو جانکاری رکھنے والے ہیں، اور جو لوگ توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں ان کی بھی وہ جانکاری کرے، تاکہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سورہ فصلت آیت نمبر 33،
ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس آدمی کی بات سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اچھا کام کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اس میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی جاب ہیں، ان سارے کاموں، ان ساری ملازمتوں میں سب سے بہتر کام، سب سے بہتر ملازمت یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے دین کی طرف بلائے، کیونکہ یہی دین مکتی مارگ ہے. یہی دین ایک انسان کو مرنے کے بعد نجات دے سکتا ہے. اس لیے اس دین کی طرف بلانا دنیا کے کاموں میں سب سے بہتر کام ہے. اور بلانے کے ساتھ ساتھ وعمل صالحا، نیک عمل بھی کرے. بلانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی وہ جانتا ہے اس کے مطابق وہ چلتا بھی ہو. اور کوئی بھی عمل اسلام کی نظر میں نیک عمل تبھی کہلاتا ہے، صالح عمل تبھی کہلاتا ہے جب کہ اس کے اندر 2 شرطیں پائی جائیں. کتنی شرطیں؟ 2 شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے اس کو انجام دیں، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس میں کسی دوسرے کو پارٹنر نہ ٹھہرایا گیا ہو، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا گیا ہو. ٹھوس اللہ کے لیے وہ کام انجام دیں، پہلے نمبر پر. اور دوسرے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انجام دینے کے لیے کہا ہے ویسے ہی وہ کام انجام دیا جائے. اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ عبادت کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہیں تو آپ کہیے گا کہ 2: اخلاص اور متابعت. اس کے اندر اخلاص ہو، اللہ رب العالمین کے لیے ہی وہ کام کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کو انجام دیا جائے. تو توحید کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس لیے ہمارے لیے عذر نہیں چلتا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بلکہ ٹائم نکالنا ہوگا اس عظیم دین کو سیکھنے کے لیے. جیسے بھی ہو ہمیں ٹائم نکالنا ہوگا دین سیکھنے کے لیے، کیونکہ دین کی جو مہتوپورن باتیں ہیں، دین کے جو سدھانت ہیں، ان کو سیکھنا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، واجب ہے، تاکہ ایک بندہ دین کے سدھانت کو وہ جان سکے اور اسی طریقے سے اسے ہاردک اور بودھک سنتشٹی پراپت ہو سکے. جب وہ دین کو جانے گا ہی نہیں تو دین پر اس کو سنتشٹی کیسے ملے گی؟ لیکن جب وہ دین کو جانے گا، دین کی بیوٹیز کو جانے گا، اسلام کو سمجھے گا، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ دین کا جو گیان ہے وہ پراپت کر پائے گا، اسی طریقے سے اس کو من کی شانتی ملے گی، دل اس کا سنتشٹ ہوگا، اور اس کی بدھی کو بھی سنتشٹی پراپت ہو سکے گی. اور اتنا دین کا گیان حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جتنا سے وہ دین پر چل سکتا ہو. اس کو ہم فرض عین کہتے ہیں، یعنی جس حد تک دین پر چلنا ضروری ہو اتنا دین سیکھنا واجب ہے، ضروری ہے، فرض عین ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. دین کا اس سے زیادہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ کہلاتا ہے کہ اگر کچھ مسلمان اسے سیکھ لیں تو اس کی مانگ سب لوگوں سے نہیں ہوگی. فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ فرض کفایہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو اپنا لیں تو وہ مانگ سب لوگوں سے جاتی رہے. مثال کے طور پر جنازہ ہے، اگر گاؤں کے یا شہر کے سارے لوگ کسی کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو سب گناہ گار ہوں گے، لیکن کچھ لوگ جا کر کے جنازہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو سب لوگوں سے گناہ
ختم ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ ویسے ہی دین کی بنیادی جانکاری، دین کے مول سدھانت کی جانکاری، جس کے ذریعہ ہم دین پر عمل کر سکیں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اور یہ جو کتاب ہے مائی پاتھ اور ہادہ طریقی، ہمارا راستہ، یہ اصل میں دین کی جو بیسک معلومات ہے وہ معلومات دینے والی کتاب ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ کلاس اسی پر ختم ہوتا ہے، لیکن کلاس ختم ہونے سے پہلے آپ کے لیے کچھ ہوم ورک ہوگا جسے آپ کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم نے جو پہلی کتاب کے شروع میں ایک حدیث پڑھی ہے، وہ دعا بھی ہے، اس حدیث کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ میں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو یہ دعا کیسے ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ یہ دعا اگر آپ کرتے ہیں صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ تو اس کی بہت فضیلت ہے۔ اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اس دعا کو یاد کرنے کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ دوسرے نمبر پر حدیث جبریل جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس حدیث کے مفہوم کو یاد کیجیے۔ پوری حدیث ہو بہو یاد نہیں کر سکتے ہیں تو اس حدیث کے مفہوم کو یاد کیجیے۔ تیسرے نمبر پر اسلام اور ایمان کے پیلرز کو ترتیب سے بیان کیجیے اور اس کے بیچ تمیز کیجیے۔ اسلام کے پیلرز یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، اور ایمان کے پیلرز یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ دونوں کے بیچ ترتیب ہونی چاہیے، اور پھر اسلام کے پیلرز، ایمان کے پیلرز دونوں کو اپنی کاپی پہ نوٹ کیجیے۔ اور آخری ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ سے وعدہ لیجئے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے وقت نکالیں گے، ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس پر عمل کریں گے، اور اسلام کی طرف بھی دوسروں کو دعوت دیں گے، اور فخر سے کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، کہ وقال اننی من المسلمین، وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ جی ہاں، مسلمان ہونا فخر کی بات ہے، گرو کی بات ہے۔ ہم فخر سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ چلیں انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا یہ کلاس ختم کرتے ہیں۔ اگلے کلاس میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔